بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے ریووکیشن آف ہبہ یا تملیک کی۔ تو ہبہ کی بنا پر جب آپ منسوخی دائر کرتے ہیں یا ڈیکلریٹری سوٹ یا واپسی قبضے کا سوٹ فائل کرتے ہیں، تو چونکہ ہبہ سے متعلق وہ منسوخی ہے یا دعویٰ استقرار حق ہے یا واپسی قبضے کا دعویٰ ہے، تو تینوں جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ہبہ یا تملیک کے، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، ان کا پلیڈنگز کے اندر، عرضی دعویٰ کے اندر ذکر کرنا لازمی ہے۔ ادروائز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے بیسک انگریڈینٹس جو ہیں وہ پورے نہیں کیے تو آپ شہادت پیش نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ ہبہ یا تملیک کو چیلنج کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس تملیک یا ہبہ کے ساتھ اس کا کوئی کنسرن ہونا چاہیے۔ ادروائز یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اجنبی شخص کسی ہبہ یا تملیک کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس دعوے کے اندر وہ تمام اہم اور ضروری واقعات جن کی بنا پر ایک مدعی اس ہبے یا تملیک کو تسلیم نہیں کرتا، ان عرضی دعویٰ کے اندر اس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ مثلاً ہبہ کے وقت پوزیشن جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا، یا کسی قسم کا فیڈیوشری ریلیشن شپ کی بنا پر یا کسی دعوے ناجائز جس کو انفلوئنس کہا جاتا ہے، یا کسی جبر کوئرشن کی بنا پر اگر کسی قسم کا کوئی ہبہ کیا گیا ہے، تو یہ تمام واقعات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اس حوالے سے 1981 CLC پیج 962 اور 1999 YLR پیج 2576 جو ہے ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کوئی ہبہ یا تملیک اگر کسی دیہاتی عورت یا پردہ نشین لیڈی کی طرف سے کیا گیا ہے اور وہ اس کو پڑھ کر نہیں سنایا گیا، اس کو سمجھایا گیا نہیں گیا، تو دین اس کو جب ریووکیشن ہونی ہے تو اس کا یاد رکھے گا کہ کسی بھی قسم کا جو انفلوئنس اس کے اوپر رکھا گیا یا اس کو کسی قسم کی جو اندھیرے میں رکھ کے اس سے ہبہ کروایا گیا ہے یا تملیک کروائی گئی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پردہ نشین لیڈی کی طرف سے جب کیس فائل کیا جائے گا تو وہ اس عرضی دعویٰ میں اس کو بیان کرے گی۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں کچھ، 2000 CLC پیج ہے 399 اور 2004 CLC پیج 1 ہے، اور PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 41 ہے، 2009 MLD پیج 262 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی تملیک میں بیسک انگریڈینٹس مسنگ ہیں اور وہ تملیک کسی شرعی حصہ دار کو محروم کرنے کے لیے ہبہ کی گئی ہے تو وہ منسوخ قرار دی جا سکتی ہے، اور اس کی منسوخی میں مدعی پارٹی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 252 اور 2000 YLR پیج 242 جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دے رہی ہے۔
اس کے بعد جہاں تک اورل گفٹ کا تعلق ہے، یہ تملیغ کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اورل تملیغ کو یا ہبہ کو ثابت کرنا کافی کمپلیکیشنز پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ ثابت کر دی جاتی ہے وتھ ٹائم، پلیس، ڈیٹ اور گواہان کی موجودگی میں، تو دین زبانی تملیغ یا ہبہ جو ہے وہ بھی ڈگری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2006 YLR پیج 1102 اور 2007 MLD پیج 304 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی دستاویز اقرار نامہ لکھا گیا ہے بطور یادداشت ہبے کی، تو دین اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2007 MLD پیج 504 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہبہ یا تملیغ کے اندر برڈن آف پروف جو ہے ہمیشہ بینیفیشری آف دیٹ تملیغ یا گفٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے، کہ جس کو وہ جو ڈونی ہے، جس نے وہ بینیفٹ لیا ہے، اسی کو ہی یہ ثابت بھی کرنا ہے، برڈن آف پروف اس کی طرف ہے۔ 2006 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 177 اور 2007 YLR پیج 1454 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جب بھی معاملہ زبانی کا آ جائے یا ریٹن میں آ جائے، رجسٹریشن ہے نہیں ہے، لیکن ہبہ یا تملیغ ہے، تو اس کے بیسک انگریڈینٹس جو ہیں وہ لازمی طور پر پورے ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے 2011 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے لا 2011 CLJ پیج 345 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے بطور پارٹی کسی ہبہ یا تملیغ کو چیلنج کرنا ہے، دین برڈن آف پروف آپ پہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، چونکہ آپ چیلنج کر رہے ہیں اس ہبے کو، آپ اس تملیغ کو چیلنج کر رہے ہیں، دین برڈن آف پروف آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ہبہ یا تملیغ ہے یہ بنیادی طور پر کسی کوئرشن کا نتیجہ، کسی پریشر کا، کسی فیڈوشری ریلیشن شپ کا یا دھوکے کا، اس تمام چیزوں کو آپ نے ثابت کرنا ہے بطور مدعی کے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، یاد رکھیے گا 2008 YLR پیج 1454 اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے رہی ہے، اور NLR 2006 SCJ پیج 664 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب پچھلے دنوں جب ایک بات سامنے آئی کہ کسی ہبہ یا تملیغ کو نچلی والی کورٹ میں ڈگری ہوتا ہے، پھر اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں معاملات طے پا جاتے ہیں، تو اب بار بار جو ہے اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا ہے۔ جب ایک بار یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہیں کسی سوٹ میں، کسی پراپرٹی کے ریلیٹڈ یہ کہ گفٹ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر بار بار اس کو معاملات کو چھیڑا نہیں جا سکے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے NLR 2007 سول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 324 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پنجاب کے حوالے سے یا سندھ یا تمام صوبوں کے اپنے روایات ہیں، لینڈ ریونیو کے اپنے اپنے طریقہ کار، مینولز ان کے موجود ہیں، ان کے رولز موجود ہیں تمام پروونشل گورنمنٹس کے۔ تو جب میوٹیشن میں یہاں پنجاب میں کوئی میوٹیشن ہوتی ہے ہبہ کی، اور وہ جلسہ عام میں تصدیق ہوتی ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، تو پھر دین جب اس کو چیلنج کرنا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو کافی حد تک اس کے تمام انگریڈینٹس کو جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ جو انتقال ہے کیا فراڈ یا کسی دھوکے کی بنا پر تھا۔ اس حوالے سے NLR 2006 SCJ پیج 664 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب ڈونر تملیغ کر دیتا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہتا ہے وہ اس ہبے کو یا تملیغ کو چیلنج نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کو چیلنج کرنے آ جاتے ہیں، تو بعد میں چیلنج کس طرح سے ویلڈ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بعد 20 سال 10 سال زندہ رہا ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ میں نے ہبہ کیا ہے، اور اپنی زندگی میں اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے۔
इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ी अच्छी प्रपोजिशन है, उसके ऊपर ये लैंडमार्क बेस की गई है। 2007 SCJ पेज 460 और PLD 2007 लाहौर हाई कोर्ट पेज 467 में इस बात की इंटरप्रेट इसको बात को कर रही है। उसके बाद तमलीक करने का किसी का जो इख्तियार है इस बिना के ऊपर रद्द नहीं किया जा सकता कि इस बात की वजह से दीगर वारसान जो है वो महरूम हो जाएंगे। महरूमी जो है किसी को नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर एक बंदा खुद जिंदा है और अपने ज़िंदा रहते हुए उसको गिफ्ट करने से नहीं रोका जा सकता है। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, PLJ 2012 पेशावर हाई कोर्ट पेज 333 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है, आपको पता है कि तमलीक या हिबे का बुनियादी इंग्रेडिएंट है। जब भी आपने उसको दावा इस्तक़रार हक में है या आप कैंसिलेशन में है या कब्ज़ा वापस जैसे भी है, तो आपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन और एट द टाइम ऑफ जो गिफ्ट था वो उसका पोजेशन किस नवीयत में ट्रांसफ़र हुआ, नहीं हुआ तो किसके पास रहा, ये तमाम चीज़ें आपने दावा के अंदर लाजमी तौर पर मेंशन करनी है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2008 YLR पेज 2215। अब ये बात हम पहले भी कुछ अर्सा पहले डिस्कस कर चुके थे कि जब मियाँ अपनी बीवी को या बीवी अपने मियाँ को या ससुर अपनी बहू को, कोई बाप अपनी नाबालिग औलाद को अगर कोई गिफ्ट करता है तो देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिवली डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गई है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2006 SCJ 664 है और 2006 YLR पेज 2681 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। बात फिर वही आ जाती है कि हिबा और तमलीक, बाज़ दोस्त मुझे अभी पूछ भी रहे हैं, तो दोस्तों हिबा और तमलीक एक ही चीज़ है। हिबा वो है जो किसी गैर वारिस को किया जाता है और तमलीक वो है जो किसी जायज़ वारिस के हक़ में आप गिफ्ट कर रहे होते हैं, उसको तमलीक कहा जाता है। और गैर वारिस के हक़ में हिबा है और वारिस के हक़ में तमलीक है। इस अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें इन दोनों वर्ड्स की और डेफिनेशन में जाना चाहें तो PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 15 में इस बात को एक गिफ्ट के जो बेसिक फॉर्म्स हैं हिबे की और तमलीक की, वो दोनों आपको अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट वहाँ पे की गई है। लेकिन याद रखिएगा कि तमलीक बाज़ औक़ात जायज़ वारसान को महरूम करने के लिए अगर की गई है और उस वक़्त की गई है जब डोनर जो है वो प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो वो नाजायज़ ही होगी। इस हवाले से 2007 MLD पेज 50 जो है हमें इंटरप्रेट कर रही है और NLR 2011 UC पेज 154 जो है हमें इंटरप्रेशन दे रही है। और इसके अलावा 2006 YLR पेज 1835 और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 15 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाती है। याद रखिएगा हक महर में अगर अपनी बीवी के हक में आप कोई हिबा कर रहे हैं तो देन उस हिबे की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है और ये इंटरप्रेट हुआ है 70s में लाहौर हाई कोर्ट में, और ये इंटरप्रेट हुआ था PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1399 में, और 1989 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में SCMR पेज 1871 में इस बात की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की गई थी। उसके बाद याद रखिएगा तमलीक के हवाले से एक बड़ी अहम नुक्ता है, बड़ा टेक्निकल सा है हिबा और तमलीक के केसेस में, कि जो वारसान हैं वो डोनर की ज़िंदगी के अंदर उसका किया गया जो डोनेशन उसकी तरफ से की गई जो तमलीक है उसकी ज़िंदगी में उस तमलीक को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसके मरने के बाद अगर वो आते हैं और उसमें दुरानियाँ देखा जाएगा कितना अरसा तमलीक के बाद ये बंदा डोनर जिंदा रहा और क्या उसने अपनी ज़िंदगी में इसको कभी भी चैलेंज किया था या नहीं किया था।
اس حوالے سے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے 2007 MLD پیج 75 پہ آپ دیکھیے گا. اب جہاں تک معاملہ ہے تملیک اور ہبہ کے جو سوٹس ہیں وہاں ان میں ٹیکنیکلٹیز ریگارڈنگ کورٹ فیسز، ریگارڈنگ لمیٹیشنز اور کون سی ٹیکنیکلٹیز ان کی ایویڈنس میں آتی ہیں، اس حوالے سے ہماری گپ شپ جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ مزید جاری رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.